منظر دیکھتا نہیں، یہ بیج جب اندر چلا جاتا ہے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اپنے وجود کو زمین کے اندر فنا کر دیتا ہے۔ 2-3 سال تک تو کوئی اس کو پہچانتا نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے اندر سے درخت نکلتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس پر پھل لگنے شروع ہوتے ہیں۔ کتنے پھل آتے ہیں اور جو ہے وہاں پر سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ سبحان جب وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے انسان من تواضع للہ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ رفعہ اللہ ان سے بلند کرتا ہے۔ آگے کا جملہ بھی سنو، وَمَن تَكَبَّرَ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، وَضَعَهُ اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ اللہ والوں کو یہ فارمولا سمجھ میں آیا، وہ تواضع کرتے ہی چلے گئے اور اللہ انہیں عزتوں کے چوٹیوں پر بٹھاتے ہی چلے گئے۔ اللہ معاف کرے ہمیں، تھوڑا بہت کر کے گھنٹوں کے مراقبے نہیں، گھنٹوں کی دعائیں نہیں، گھنٹوں کی ضربیں نہیں، گھنٹوں کا قرآن نہیں، تھوڑا بہت کر کے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، ہمیں تکبر والا فارمولا سمجھ میں آیا تو خدا نے ہمیں دلیل کر دیا۔ اور خدا کے عاشقوں کو اپنے آپ کو مٹانے والا، تواضع والا، عاجزی والا، انکساری والا فارمولا سمجھ میں آیا، اللہ نے انہیں عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھا دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خالی یہ ایک بات بھی آج کی مجلس میں سمجھ میں آ جاوے، میرے عزیزو، میرا اور آپ کا بیٹھنا وصول ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں مجلس میں؟ 5 ہے، 50 ہے، 250 ہے، 500 ہے، وہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے میں کیا لے کر گیا اور میرے اندر کے کیا عزائم ہوئے، میرے اندر کے کیا جذبات ہوئے۔ ارے مجلس کیسی رہی، پروگرام کیسا رہا، او میرے عزیز، دین کی بات کا پروگرام اچھا ہی رہتا ہے، چاہے ایک جماعت کا شخص بات کرے، ایک عام انسان بات کرے، ایک عالم بات کرے، وہ دین کا پروگرام تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ تیرے اچھا کہنے سے اچھائی بڑھنی جائے گی، تیرے برا کہنے سے برائی بڑھنی جائے گی۔ یہ دیکھ تو کیا لے کر اٹھا، بیان تو ہو جائیں گے، تقریریں ہو جائے گی، ختم بھی ہو جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا، مزہ بھی آ جائے گی، لذت بھی آ جائے گی، لیکن خدا نے اگر پوچھ لیا کہ تجھے کوئی سمجھانے والا آیا تھا، تجھے کوئی بتانے والا آیا تھا، تیرے دل پر کوئی دستک دینے والا آیا تھا، اس نے تجھے بتایا تھا کہ تو بغیر اپنے آپ کو مٹائے خدا کو پا نہیں سکتا۔ تیرے اکابرین کی زندگی تیرے سامنے نمونہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، اور کیسے مٹایا؟ بہت کچھ کر کے مٹایا، اور تو تھوڑا بہت کر کے اگر اکڑے گا، یہ خدا کی زمین ہے میرے عزیز، اس پر اکڑ کے نہیں چلا جاتا، اس پر تواضع سے چلا جاتا ہے۔ جس زمین کے نیچے جانا ہو، کیا اس زمین پر بھی انسان اکڑ کے اور ٹال مٹول کر کے اور شیخی بازی سے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے کیا زندگی گزار سکتا ہے؟ فرمایا کہ نانا، ارے انسان تیری ابتدا تو دیکھ، ایک ناپاک قطرہ، یہ تیری ابتدا ہے، اور تیرے پیٹ میں کیا ہے؟ گندگی بھری ہوئی ہے۔ اللہ دن میں 3-4 دفعہ تجھے باتھ روم لے جاتا ہے اور تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہے، دیکھ فلانے صاحب، دیکھ حاجی صاحب، دیکھ مولانا صاحب، دیکھ انسپیکٹر صاحب، دیکھ متولی صاحب، دیکھ دائی صاحب، یہ تیری اوقات ہے کہ تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا نا تو لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے، اس وقت تجھے تیری اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ یوں فرمایا زمین کے اوپر کام ہے،
تو زمین کے نیچے آرام ہے. دنیا کام کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. یہ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے، جنت عیش کے لیے. جنت عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ. کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو. اب تو کا من چاہی زندگی گزارو. کون کا جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ارے ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ان کے لیے کیا یہ دنیا قید خانہ ہے؟ کہ جی حضور، ایمان والوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کافروں کے لیے، خدا کے نافرمانوں کے لیے یہ جنت ہے. ان پر کوئی پابندی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی آداب ہے. میرے عزیزو، یہ 50-60 سال کے لیے مومن تیری زندگی قید کھانے والی، کافروں کی زندگی آزاد. لیکن جب تو میرے پاس آئے گا، ایمان کو بچا کر کے لے جائے گا، تو وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے وہ تیری زندگی جنت والی، اور یہ 50 سال کا مزہ کرنے والا کافر کی زندگی جہنم والی. تو میرے عزیز، یہ فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اچھا، قید خانہ کیوں کہا؟ قید خانے میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، آپ فون استعمال نہیں کر سکتے. قید خانے میں لائٹ نہیں ہوتی، قید خانے میں پنکھا نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں ہوتا. کہا مومن تیرے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. کیا مطلب؟ تو فجر میں میٹھی نیند سونا چاہے؟ فرمایا نا، فجر کی نماز پڑھ، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ. بزنس کرنے میں تو اللہ کے حکموں کا پابند ہے، نبی کے طریقوں کا پابند ہے. جھوٹ بول کے تو بزنس نہیں کر سکتا. دھوکہ دے کے، تانا دے کے، عیب بتائے بغیر تو مال نہیں بیچ سکتا. تو اللہ رمضان آیا، اب تیرے روزے رکھنے ہیں. کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن. جیسے قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہے، دنیا میں کچھ اصول اور قواعد ہے. کس کے لیے؟ اللہ کو چاہنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ کے فالوورز کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ قید خانے میں جب کوئی اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، بندے کا ترجمہ ہوتا ہے غلام. یہ دنیا میں جب کوئی اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، دنیا والوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جب کوئی اس کی غلامی میں نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. 2 کام بنانے جاتا ہے، 4 کام بگڑ جاتے ہیں. نہ اس کی بیوی اس کی ہوتی ہے، نہ اس کے بچے اس کے ہوتے ہیں، نہ اس کے ماں باپ اس کے ہوتے ہیں، نہ باہر والے اس کے ہوتے ہیں. زندگی تنگ، بے چین، پریشانیوں کا شکار، کرب میں مضطرب ہے اور پریشان ہے، اور دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے. زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ باپ ناراض ہو تو اس کی زمین اس کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پر بھی اچھا نہیں لگتا. نعرے تکبیر. تو وہ جو باپ تھا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا. اپنے 4 بچوں کو اس نے ایک شاندار بنگلہ دے دیا، دکانیں دے دی، پیسے دے دیے. اب باپ کہاں رہے؟ باپ کے رہنے کی باری آئی. تو بچوں نے کہا ابا ایک کام کرے، ایک ہفتہ اس بھائی کے یہاں، دوسرے ہفتے اس بھائی کے یہاں، تیسرے ہفتے اس بھائی کے یہاں، چوتھے ہفتے اس بھائی کے یہاں. چاروں تو آپ کے بچے ہیں، ایک ہفتہ رہے آپ. ابا نے بھی سوچا کہ میری تو آخری عمر ہے اور اہلیہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور 2 روٹی 2 بوٹی کھانی ہے، اور تو کیا کرنا ہے، سب کے یہاں ایک ہفتہ رہوں گا. ابا 3 یا 4 کے گھر میں رہے. اب باری سمجھو کہ دوسرے نمبر والے کی تھی، اور ابا غلطی سے تیسرے نمبر والے کے روم میں چلے گئے. باری دوسرے بھائی کی تھی، دوسرے بیٹے کے یہاں تھی، اور ابھی تو پیسے تقسیم کیے، اور ابا
तीसरे बंगले में चले गए तो बच्चे ने कहा, अम्मी अम्मी दादा आए। तो कहा, बेटा दादा को कह दे इस हफ्ते हमारी बारी नहीं है, इस हफ्ते हमारी बारी नहीं। वो दादा उल्टे पैर गए होंगे, वो बाप, और क्या दिल पर गुजरी होगी। ये दुनिया है, ये अभी 2 रोटी 2 बोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ख्याल है मरने के बाद इशारे सवाब करेंगे, हमारे लिए रोएंगे, हमारे लिए तड़पेंगे, और हम इस बच्चों के खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करें, अपने बच्चों की भी आखिरत को बर्बाद करें। बच्चों को दीन सिखाओ, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। तो मेरे अजीजों, मैं यही बात, जो सारी बात का जो खुलासा है वो यही है, अल्लाह करे कि हमें समझ में आ जावे। एक बादशाह ने मेहमानों को बुलाया, जरा ध्यान से सुनना। एक बादशाह ने मेहमानों को बुलाया और यूं कहा कि मेरा दिल चाहता है कि एक शानदार शाही महल बनाया जाए, ऐसा खूबसूरत, ऐसा शानदार, ऐसा कीमती और ऐसा निराला महल हो कि उसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो। मेहमानों ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ऐसा बनाना हो बन तो जाएगा, लेकिन पैसा बहुत लगेगा, खर्चा बहुत होगा। बादशाह ने कहा, ये मेरे खजाने के दरवाजे खुले हुए, खजानची से कहा जब भी जरूरत हो इन्हें पैसे दे दिए जाए। अब वो मेहमानों ने बनाना शुरू किया, बनता गया। एक बड़ी रकम और एक खतीर रकम उस महल के पीछे खर्च हुई। जब वो महल बन गया और बादशाह सलामत जब उस महल का नजारा करने के लिए गया तो कह उठा कि आज तक शायद रहती दुनिया वालों ने इस जैसा महल देखा नहीं होगा, इस जैसा शानदार बंगला और इस जैसी शानदार इमारत आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। अब बादशाह का जी चाहता था लोग आए, महल को देखें और तारीफ करें, और बादशाह के दबदबे का उनको अंदाजा हो, बादशाह के रौब का अंदाजा हो, और हमारा बादशाह कितना मालदार है इसके बारे में पता चले। अब लोगों को बुलाए किस तरह, तो उसने एक ऐलान जारी करवाया, शाही फरमान जारी करवाया कि देखो ये महल तैयार हुआ है, और ये शाही फरमान है, ये बादशाह की तरफ से ऐलान है कि अगर कोई इसमें कोई ऐब निकालेगा, कोई ऐब बता देगा कि पूरे इतने बड़े और इतने वसी और इतने कुशादा महल में एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं ऐब कोई बता देगा, तो बादशाह की तरफ से शाही फरमान के मुताबिक उसे जो है बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। अब लोग आते गए, जोक दर जोक आते गए, और देखकर अश्क अश्क करते रहे और कहते रहे, हमारी आंखों ने आज तक इस जैसा महल न देखा, हमारी आंखों ने आज तक इस जैसा महल न देखा। वाह वाह, हमारे बादशाह के क्या कहने, और कैसा बनाया, कितना शानदार बनाया, और बनाने वालों ने किस खूबी के साथ बनाया। बादशाह भी बड़ा खुश, बड़ा ठाट और बाट में कि वाह मेरा क्या महल बन गया। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, कहा हजरत कुछ सुना कि नहीं, वो बादशाह ने महल बनाया है और उनको ये दावा करता है कि उसके महल में कोई ऐब नहीं है, और वो ये दावा करता है कि उसके महल में कोई ऐब नहीं है, अगर कोई ऐब निकाल देगा बादशाह की तरफ से उसको बड़ा इनाम मिलेगा। लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अभी तक उसमें किसी ने कोई ऐब निकाला नहीं है। हजरत ने कहा बादशाह को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि तेरे महल में 2 बड़े बड़े ऐब हैं। कितने ऐब हैं? 2 बड़े बड़े, छोटे ऐब नहीं, तेरे महल में 2 बड़े बड़े ऐब हैं। वाली आया और कहा बादशाह सलामत, वो अपने इलाके में जो फुला शख्स है ना, उन्होंने ये दावा किया है कि आपके महल में 2 बड़े बड़े ऐब हैं। बादशाह ने कहा उन्होंने मेरा महल देखा है? कहा आपका महल तो देखा नहीं। बादशाह जलाल में आ गया, वजदा में आ गया और कहा क्या वो इनाम की लालच में कहता है? तो उसको तो पैसे की कुछ पड़ी नहीं, वो तो आपका इनाम लेगा भी नहीं, वो तो आपका इनाम कबूल करेगा भी नहीं। फिर उसने मेरा महल देखा है? तो कहा आपका महल तो देखा भी नहीं। फिर क्या वो मेरी बेइज्जती करना चाहता है?
اسے بتا دو کہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والا انعام بڑا ہوتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزا بھی بڑی ہوا کرتی ہے. انعام بڑا ہوتا ہے، سزا بھی بڑی ہوا کرتی ہے. اور اس کو یہ حاضر خدمت کیا جائے. بادشاہ کا وارنٹ جاری ہوا اور بادشاہ کے جو شرطی لوگ اور پولیس لوگ اس کو لینے کے لیے گئے، اس کو لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے. وہ تو بڑے اللہ والے تھے. پہلے تو بادشاہ پر رعب پڑا، لیکن چونکہ بادشاہ کو بڑا غصہ تھا اور بڑی ٹھیس پہنچی تھی ان کی اس بات سے، بادشاہ نے کہا کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں؟ کہا جی ہاں، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں. اچھا کیا آپ نے میرا محل دیکھا ہے؟ کہا میں نے آپ کا محل تو دیکھا نہیں. پھر آپ کیسے کہتے ہو؟ چلو بتاؤ میرے محل میں پہلا عیب کون سا ہے؟ اللہ والے نے بلا جھجک ہو کر کہا بادشاہ سلامت، لوگوں کے منہ سے آپ کے محل کی تعریف بہت سنی، آپ کا محل بڑا شاندار ہے، بڑا نرالا ہے. ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرے محل میں کوئی عیب نہیں ہے اور آپ بھی تو تعریف ہی کر رہے ہو. کہ ابھی آگے تو بات سنو، آپ کا محل بہت اچھا ہے لیکن اس محل میں ایک بہت بڑا عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا محل ہمیشہ نہیں رہے گا. جیسے ہی یہ سنا فوراً گھبرا گیا، چوکنا ہو گیا، سہم گیا، ڈر گیا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں. ادب سے کہنے لگا حضرت آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اب دوسرا عیب بھی بتا دیجئے. حضرت نے کہا میرے عزیز کس محل کے پیچھے تو مر رہا ہے، کہاں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے؟ دوسرا بڑا عیب یہ ہے کہ تو بھی اس محل میں ہمیشہ نہیں رہے گا. نہ یہ محل ہمیشہ رہے گا، نہ تو اس محل میں ہمیشہ رہے گا، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری دکان ہمیشہ رہے گی، نہ ہم ہماری دکان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا تو چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. 200 سال پہلے والے کچھ بوجھ میں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ 300 سال پہلے والے ڈاکٹر کہاں چلے گئے؟ 400 سال پہلے والے نواب کہاں چلے گئے؟ 500 سال پہلے والے پروفیسر کہاں چلے گئے؟ 600 سال پہلے والے کچھ بوجھ میں رہنے والے اللہ والے کہاں چلے گئے؟ 700 سال پہلے والے وہ مغل کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ 800 سال پہلے والے وہ نواب لوگ کہاں چلے گئے؟ اور 900 سال پہلے والے وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے وہ کہاں چلے گئے؟ اور 1000 سال پہلے والے جو وزراء تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اور سارے تابعین کہاں چلے گئے؟ سارے تابعین تبع تابعین کہاں چلے گئے؟ سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ سارے اولیاء اللہ کہاں چلے گئے؟ میرے عزیز جب وہ دنیا چھوڑ کے گئے ہیں ان قریب تجھے بھی جانا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے، جو اپنی قبر کو یاد رکھے، جو اپنی آخرت کو یاد رکھے وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے. میرے عزیزوں کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے گئے، کیسے کیسے لوگ اپنے اللہ کو منا کر کے گئے، کیسے کیسے لوگ اپنے اللہ کو راضی کر کے گئے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کرانے کی دکان تھی. ایک آدمی آیا ان کی کرانے کی دکان میں، کھوٹا سکہ لے کر آیا. حضرت عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ان کے واقعے کا خلاصہ یہ عاجز آپ کو عرض کرتا ہے. ان کی کرانے کی دکان تھی. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں کرانے کی دکان پر؟ رسکس کہ خسخس؟ رسکس. اچھا میری زبان سے سرکش نکل رہا تھا اس لیے میں رک گیا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں سگریٹ ہوگی؟
اب جس کو جس چیز کی عادت اس کو تو وہی یاد آوے، جس کو جس چیز کی عادت اس کو تو وہی یاد آوے. لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا اور کھاوے ہم. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں سگریٹ ہوگی؟ حضرت نے فرمایا اس کو جلانے کے لیے تجھے جہنم میں جانا پڑے گا، آگ کہاں سے لائے گا؟ ایک داماد نے اپنی اہلیہ سے کہا، شادی ہو گئی، اپنی بیوی سے کہا تیرے باپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے. تو کہا ہاں الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، آپ کیوں اس پر نظر رکھتے ہو؟ ابھی پہلا دن ہے، کہاں مغز ماری کرتی ہے، بات تو سن، ابھی تو پہلا دن ہے. پھر تیرے ابا کو کیا کبھی ہو جائے گی، کہنے ایک ہیلی کاپٹر دے دے، کسی اور کو لے کے تھوڑی گھوموں گا، تجھے ہی لے کے گھوموں گا نا. تو بیٹی بیچاری سیدھی سادی تھی، باپ کو فون کیا، السلام علیکم پپا چوئیتا، ایسا ہی بولتے نا کہ ان کے ہیلی کاپٹر کھپے تو آئے. تو باپ نے کہا بیٹا بہت اچھا، ہیلی کاپٹر دینے میں کیا حرج ہے؟ تیرے شوہر کو یوں کہہ دے کہ تیرا سسرا ہے نا تجھے فلائٹ دے دے گا، خالی تو پہلے ایئرپورٹ بنا دے. تو کیا کر، ایئرپورٹ بنا لے تو تیرا خسر تجھے فلائٹ دے دے گا. فلائٹ کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، خوش رکھے. آج کل سب کو جوان لگنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ میری عمر نہ لگے، میں چھوٹا لگوں. کیسا لگوں؟ چھوٹا لگوں. اس کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کی عمر ذرا برابر کم نہیں ہونے والی، اور اس کی شادی تو ہو ہی چکی ہوتی ہے بڑی عمر میں. دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دو بوڑھے، ایک کی عمر 70 سال